نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله مع الإمام الحسن وأصحابه مع معاوية أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والأمين المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بالکسمہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعائے کہ اللہ تعالی میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور اللہ رب العزت سن کر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جامعہ غوثیہ معینیہ مہریہ جو کہ حضرت علامہ مولانا قبلہ حاجی فتح شیر صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی باقیات صالحات میں سے ہے، ان کا یادگار ادارہ ہے. ان کی خوشگوار فضا کے اندر بیٹھ کر ہم ایک عظیم سلسلے کو شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید توفیقات عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس کام کو تسلسل کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تھوڑا تھوڑا ہو لیکن اس کو تسلسل کے ساتھ کیا جائے. تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ جو اللہ کو محبوب عمل ہے جو تسلسل کے ساتھ کیا جائے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو مسلسل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کی، اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے نفرت کی، اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو کچھ دیا اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو کچھ نہ دیا، تو اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو اس حدیث کے اندر 4 مرتبہ لفظ للہ آیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنا ہر کام للہیت کے لیے کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے. تو یہ ایمان کے مکمل کرنے کا ذریعہ ہے خلوص اور للہیت. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام کے سلسلے میں ہمیں ریاکاری سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ خلوص کی دولت ہمیں عطا فرمائے. یہ سلسلہ جو ہے یہ ایک خالص
علمی سلسلہ ہے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائیں، ہم اپنے حصے کے مطابق، اپنی جو ہماری قسمت میں حصہ ہے، اپنی بساط کے مطابق ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے کسی کو، وہ اگر کسی کو وارث بناتے ہیں تو اپنے علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کے نبی کی میراث کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حضور نے فرمایا اخذ بحظ وافر، اس کو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا علم حاصل نہ کرے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا کافی سارا حصہ حاصل کرے، اور وافر حصہ سرکار کی میراث کا حاصل کرے۔ اور ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی کے اپنے وارث ہوتے ہیں، جو مال جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں، جو ترکے کے وارث بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اپنا علم دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میرا وارث وہ ہوگا جو علم جاننے والا ہو۔ یہ علم کی اتنی فضیلت ہے۔ اور ہر قوم کی اپنی ایک نشانی ہوتی ہے، کوئی قوم جنگ کے میدان میں مشہور ہوتی ہے، کوئی کاریگری کے اندر مشہور ہوتی ہے، ہر قوم کا اپنا شعار ہے، ہر قوم کی اپنی نشانی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کے کون شعار العلم، اے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر قوم کی ایک نشانی ہوتی ہے، ہر قوم کی ایک علامت ہوتی ہے، اس کو پہچانا جاتا ہے کہ فلاں قوم اس وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تیری پہچان علم کے ساتھ ہونی چاہیے، لوگ اگر تجھے پہچانیں تو علم کی وجہ سے پہچانیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ علم کی وجہ سے شہرت رکھتی ہیں۔ تو اس کا پھر اثر بھی یہی ہوا کہ عورتوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ فرامین روایت کرنے والی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سب سے زیادہ روایات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد سب سے زیادہ روایات جو ہمیں حدیث کی کتابوں کے سینے میں ملتی ہیں وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جناب والا مرئی احادیث مبارکہ ہے۔ تو یہ ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ علم جو ہے وہ بیان ہوتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد نبی میں تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ دو حلقے ہیں صحابہ کرام کے، دو علیحدہ علیحدہ صحابہ کرام گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک حلقے کے اندر علمی مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلاہما علی خیر، یہ دونوں کے دونوں حلقے جو ہیں، دونوں کے دونوں گروہ اچھا کام کر رہے ہیں، یہ خیر پر ہے۔ لیکن پھر فرمایا انما بعثت معلما فجعل سفیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے میں ذکر والی محفل میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ علم والی محفل میں بیٹھوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا وجود مقدس ہے اس کو براجمان کیا تو اس محفل میں جہاں پر علمی مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی، قرآن اور حدیث کے کسی نہ کسی ٹاپک پر گفتگو ہو رہی تھی، اگرچہ ذکر کا حلقہ بھی بڑا عظیم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حلقے کو شرف بخشا اپنی تشریف آوری کا وہ حلقہ علم کا حلقہ تھا۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو بگھوڑے میں کلام فرمایا تو اس کے کلام کے کچھ حصے ہیں، آپ نے اپنی عبودیت کا بیان فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ ان الفاظ میں سے کچھ الفاظ یہ بھی ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پر برکات عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مبارکن کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی برکت عطا فرمائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر برکت کس چیز کی شامل تھی؟
تو مفسرین کام فرماتے ہیں اے معلم للخیر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی تھی کہ آپ جہاں بھی ہوتے تھے خیر کے اور علم کی باتیں کرتے رہتے تھے. جہاں پر بھی آپ جاتے علم کی باتیں کرتے. معلم للخیر لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے تھے. سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بڑی پسند ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور ان کے اندر پھر اپنی نیت کو جو ہے وہ اچھا نہیں رکھ سکتے، یا کسی کو صدقہ دے دیا تو پھر اس کے بعد اس کو جتلایا کہ میں نے تو اتنا صدقہ دیا تھا، میں نے تو اتنا صدقہ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نیکیاں کرتے کرتے ہیں لوگ اور اس کے بعد پھر اس کو جتلاتے ہیں لوگوں کو، اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ کوئی اچھی علم والی بات کر لے. علمی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، علمی بات خیر کی بات، قول معروف نیکی کا کلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس صدقے سے بھی زیادہ محبوب ہے جو صدقہ دے کر لوگوں کو پھر جتلایا جائے. تو اس طرح علم کی فضیلت جو ہے اس کے بے شمار جو ہے وہ فوائد ہیں. علم کی وجہ سے بیٹھنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کو آپ حکم دیتے تھے علم کی وجہ سے قائم کرنے کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر ہفتے کو، یعنی ہفتے کے اندر ایک دن جمعرات کے دن کو آپ علم کا حلقہ قائم کرتے تھے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کا دن جو ہے وہ عورتوں کے لیے مختص کیا ہوا تھا. آپ ان کو مسائل دینیہ ارشاد فرماتے تھے اور اس کے اختتام پر اگر عورتوں کے کوئی سوالات ہوتے تو وہ سرکار کی خدمت میں عرض کرتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابات ارشاد فرماتے. تو یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر صحیح معنوں میں گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات مقدسہ، آیات بینات یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لاکھوں کروڑوں بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری اور محدث بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے سامنے ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام عطا فرمایا، ایسا معجز کلام عطا فرمایا کہ جو لوگوں کو جھکا دینے والا کلام ہے، لوگوں کو عاجز کر دینے والا کلام ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا جو دور مقدس ہے اس کے اندر لوگوں کے اندر کچھ لوگ مشہور تھے، بڑی عمر کے لوگ جو بیٹھتے تھے تو بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے تھے، لوگوں کو خوبصورت خوبصورت قسم کی کہانیاں سناتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب آ کر کلام کیا تو وہ جو ان کے بوڑھے لوگ تھے جو باتیں کرنے میں ماہر تھے انہوں نے پھر غاروں میں پناہ لی. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بڑی خوبصورت کلام کرنے کے ماہر لوگ تھے، ماہر قسم کے کلام کرنے والے لوگ تھے، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی خوبصورت زبان کھولی تو ان کو شرم آ گیا کہ باتیں تو وہ ہیں جو محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں، اصل بولی تو یہ ہے جو حضور کی زبان سے نکلتی ہے، اصل کلام تو یہ ہے جو حضور کے جناب والا دہن مبارک سے نکلتا ہے. تو انہی میں سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. ایک بندہ بڑا بزرگ سا تھا، وہ شرم کے مارے جب قرآن کی آیات سنتا، حضور کے فرمان سنتا تو وہ کہتا کہ میری باتیں تو بے وقوفانہ باتیں ہیں، جاہلانہ باتیں، حضور کی باتیں تو کتنی عظیم ہیں. وہ شرم کے مارے غار میں چھپ گیا. تو اس کے جو شاگرد تھے وہ اپنا کلام لکھ کر اس کے غار کے باہر رکھ دیتے تھے اور ساتھ یہ بھی لکھ دیتے تھے کہ اگر اس میں وہ کمی بیشی ہے تو درست کر دیں، پھر ہم کل آ کر اٹھا لیں گے. روزانہ وہاں پر کاغذ رکھ کے آ جاتے تھے شاگرد، دوسرے دن وہ صحیح کر کے رکھ دیتا تھا پھر اٹھا لیتے تھے. تو سورۃ الکوثر کا نزول ہوا تو اس کے اندر کیونکہ 3 آیات کریمہ ہیں تو وہ بیوقوف لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی شاعری ہے جس کے 3 مصرے جو ہے مکمل ہیں، 4تھا مصرع ابھی باقی ہے. تو اس انداز میں انہوں نے یہ سورۃ الکوثر لکھ کر کسی کاغذ پر اس کے باہر رکھ دی، اپنے غار کے باہر رکھ دی.
تو دوسرے دن اٹھانے گئے کہ کیا اصلاح کی اس نے، اور یہ ساتھ لکھا کہ اس کو مکمل کر دیا، اس کو آپ مکمل کر دیں، 3 مصرے ہیں، شعر کے چوتھا مصرع مل نہیں رہا، آپ اس کو مکمل کر دیں۔ تو وہاں پر آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی، آپ نے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی، بلکہ آخر میں ایک جملہ لکھ دیا، اس کے اندر یہ جملہ اضافہ کیا کہ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس صورت کے بعد اس نے لکھ دیا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ جس کی اصلاح لینے کے لیے تم آئے ہو، اس کو ٹھیک کر دو، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ انسانیت کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ جو جاننے والے لوگ ہیں، قرآن و حدیث کے اندر فصاحت بلاغت کے جو دریا معجزہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ معجز کلام ہے۔ معجز کلام کا یہ مطلب ہے کہ لوگ ایسا کلام لانے میں جو ہے وہ عاجز آ جاتے ہیں کہ اس قسم کا کلام لائیں۔ حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے، کیونکہ ہماری زبان میں ایک لفظ مشہور ہے کہ دو حرفی بات، دو لفظی بات، تو حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دعویٰ کیا اپنے ایک کتاب کے اندر کہ میں 40 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرمان یہاں پر نقل کروں گا کہ جن کے اندر صرف 2 لفظ ہیں، پوری حدیث کے 2 لفظ ہیں صرف، لیکن ان کے اندر اگر معانی دیکھے جائیں تو معانی کا دریا ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ 2 لفظوں میں اتنی لمبی بات، اور آپ نے 40 کا کہا، پھر آپ نے 41 حدیثیں جو ہے سرکار کی ایسی نقل فرمائی کہ جن کے اندر صرف اور صرف 2 لفظ ہیں، 2 لفظ ہیں۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا الخبز، ایک لفظ اکرموا ہے اور ایک الخبز، کہ جو ہے روٹی کی عزت کرو، روٹی کی عزت کرو۔ پھر روٹی سے پھر مفہوم آگے چلتا ہے، روٹی کے اندر سارے رزق آ جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں کرتی انسان نے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ان کی بے حرمتی اور بے قدری نہ کرے۔ اس طرح پھر لمبی چوڑی بات اسی 2 لفظوں کے نیچے معانی کا دریا موجودہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب مسیرۃ شہرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، جوامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے جملے ہوتے ہیں، تھوڑے سے الفاظ ہوتے ہیں اور ان کے اندر مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بندے کو چھوٹی سی 2 حرفی بات ہوتی ہے 1 گھنٹے میں کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ 2 لفظوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی لمبی بات ارشاد فرما دی۔ اب ہمارے یہاں جب یہ مہنگائی کا دور ہے، آج کی پریشانی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں اس کا حل ارشاد فرمایا۔ حالانکہ آج کل کے جو فلسفی ہیں، جو منطقی ہیں، جو جتنے ماہرین ہیں، معاشیات کے سلکس کے جو ماہرین ہیں، وہ سر پٹک کے بیٹھ گئے، لیکن کسی کو حل نظر نہیں آتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر اس کا حل ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خرچے کام کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری معیشت کو درست فرما دے گا۔ الاقتصاد فی النفقۃ، اخراجات میں جو ہے وہ بیان روی اختیار کرو، خام خواہ کے اخراجات نہ بڑھو، جو ضروری چیزیں ہیں وہ خریدو اور اس پر خرچہ کرو، باقی خام خواہ کی خریداری اور اس پر اخراجات نہ کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے ارشاد فرمائے، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پہ جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خواب ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر چیز کا حل ارشاد فرمایا ہے، اور یہی الحمدللہ کی ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قیامت تک آنے والا ہر مسئلہ بھی حضور نے بتایا اور ہر مسئلے کا حل بھی حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ محفل کیونکہ اتنی گنجائش نہیں رکھتی کہ کچھ مسائل پر گفتگو کی جائے، تو انتہائی برا ایشو تھا، اس پر میں نے عرض کر دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مہنگائی کے طوفان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو اور اپنی معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہو، تو اپنے اخراجات میں عیش کوشیوں کو ختم کر دو۔ عیش کوشیاں جو انتہائی انسان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں،
ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ ترک کر دیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ فرامین کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکات عطا فرمائی ہے. تو یہ ہم نے ابتدائیہ یہ جو ہم کورس شروع کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نزدیک تر ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ کک سوال نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چک بیٹھیاں سب کھنڈا سب مصریاں نہ گلا سوہنیاں بیٹھیاں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی خوبصورت باتیں ہیں. ان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زمانے کی انسان یاد کی تازہ کر دیتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے پیش آمدہ مسائل ہیں تو اس کا بھی حل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور قرآن مجید کے احادیث بینات ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کسی بھی دور میں اپنے ایمان کو تازگی بخش سکتے ہیں. مثلا اب 14 صدیاں تقریباً گزر چکی ہیں سرکار کے انسان کو پڑھنے شروع ہوئی. اگر 10 صدیاں اور گزر جائیں 10 صدیاں اور بھی گزر جائیں تو کتنی بڑی دلیل کیوں نہ ہو وہ انسان کے ایمان کو اتنا تازہ نہیں کر سکتی جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیال دل میں آ جانا انسان کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آ جانا حضور کا تصور آ جانا. اور یہ تصور سب سے زیادہ تب جیسا ہوتا ہے کہ جب انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھتا ہے. جس طرح کہ کوئی بھی حدیث ہم پڑھیں گے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر کیا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی, اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی. تو پھر انسان تصورات میں گم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیسی ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز کیسا ہوگا, صحابہ کرام کس طرح ادب کے لہجے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہوں گے. تو یہ جو الحمدللہ کہ ہم کورس شروع کرنے جا رہے ہیں جو نصاب ہے تو یہ الحمدللہ تربیتی بھی ہے, روحانی بھی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں خطیبوں کے ہزاروں جملے, ہزاروں مختاروں کے ہزاروں نقطے اتنا اثر نہیں رکھتے جتنا اثر قرآن مجید کی کسی آیت میں ہوتا ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تسلسل عطا فرمائے کہ ہم تسلسل کے ساتھ اس کام کو جاری رسال کر سکیں. تو اس کے فائدے جو الحمدللہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ اتنے ہیں کہ کافی لمبا بیان اسی پر ہو سکتا ہے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں. لیکن ہم نے چونکہ آج ابتدا بھی کرنی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ذہن میں ہمارے پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کی روشنی میں کسی ایک خاص عنوان کے تحت گفتگو مختصر سی اور انسان کے جو عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق, انبیاء کرام کے متعلق, حشر نشر قیامت کے جو عقائد ہیں, قبر کے متعلق جو عقائد ہیں, آخرت کے متعلق جو عقائد ہیں, دوزخ اور جنت کے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہے, مسلمانوں کو کیا نظریہ ہونا چاہیے, خلفائے راشدین خلافت کے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے, باقی کافی سارے جو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں, دجال کا نکلنا, دعوت الارض کا نکلنا, تو ان کے متعلق ہمارے کیا نظریات ہونے چاہیے اور کیا تعلیمات ہمیں قرآن سنت کی روشنی میں ملتی ہیں. ایک ٹاپک اس پر ہوگا, ایک حدیث کا ٹاپک, اس کے ساتھ قرآن کی آیات, ایک عقائد کا, اور ایک جو ہے وہ فقہ حنفی کا جو ہے وہ مختصر سا سبق. یہ 3 ٹاپک ہیں. اور جو عقائد کا ہے یہ سبق یہ جلدی ختم ہو جائے گا کچھ عرصے بعد, پھر بعد میں جو ہے وہ صرف 2 بچ جائیں گے. ایک قرآن اور حدیث کے ساتھ, قرآن اور حدیث کے ساتھ ایک ٹاپک پر گفتگو, اور دوسرا ہوگا فقہ حنفی کی روشنی میں ہماری زندگی گزارنے کے جو معمولات ہیں. انتہائی مختصر کیونکہ پہلی مجلس ہے تو اس کے اندر صرف برکت کی خاطر ہم ایک حدیث, ایک آیت اور ایک حدیث جو ہے ایک خاص عنوان پر, اور یہ ابتدا کرنے کے لیے ضروری عنوان ہے. اور اکثر علماء کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی جو کتابیں لکھتے ہیں اس حدیث پاک کو ان کتابوں کی ابتدا میں نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم جو نام بنا انسان کرتا ہے تو اس کی نیت انسان کی درست ہو جائے. تو اچھی نیت کے ساتھ جتنا عمل کیا جائے تو اتنا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ حدیث ہے اگر صنعت کے لحاظ سے کمزور ہے لیکن اس کا متن جو ہے بے غبار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے.
مومن کی نیت اس کے عمل سے نہیں جا رہی، کس نیت سے وہ کام کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بہادر ہے، اس وجہ سے لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے بہادری کی وجہ سے، اور ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کا قبیلہ بڑا مشہور ہے کہ اس کے قبیلے کے اندر جو ہے مجاہد لوگ زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان میں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو کس وجہ سے جہاد کر رہا ہے تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ جو بہادری کی وجہ سے لڑ رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر رہا، وہ اپنی بہادری کی کسے مشہور کرانا چاہتا ہے۔ اور جو اپنے قبیلے کی وجہ سے کہ میرے قبیلے کے اندر جو کہ مجاہد کثرت کے ساتھ ہے، اکثریت ہے مجاہدین کی، تو اس کی وجہ سے کہ میرے قبیلے کا نام روشن ہوگا، تو اس وجہ سے بھی اگر کوئی غزوے میں شرکت کر رہا ہے، کسی جہاد میں شرکت کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں شمار نہیں ہوگی۔ اللہ کے راستے میں وہ نماز اللہ کے راستے میں شمار ہوگی، وہ مسلمان ہونا، وہ کلمہ پڑھنا اللہ کے راستے میں شمار ہوگا جو اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ اللہ کے دین کا گھنٹہ بلند ہو جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان ہوں، میں اسی لیے نماز۔ اگر انسان مسجد میں آئے تو اس نیت کے ساتھ آئے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، مسجد میں نماز پڑھوں گا، میرے ساتھ اور مسلمان بھائی بھی ہوں گے، جماعت کے ساتھ ہم شامل ہو کر نماز پڑھیں گے۔ غیر مسلموں کو ہم یہ پیغام دیں گے کہ تم نے ہر موقع پر کوشش کی دین کی شمع کو بجھانے کی، لیکن اللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ تم نے انٹرنیٹ کے ساتھ عاشی اور بیانی کے طوفان برپا کیے، لیکن مومن آج بھی اپنا سارا وقت کاموں میں کام کاج سے نکال کر جب انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے تو اپنا سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر جھکا دیتے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، اس نیت کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ کوئی بھی کام ہے وہ انسان کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی کے لیے کرنی چاہیے۔ تو اس پر حدیث آیت کریمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابھی قربانی قریب ہے، تقریباً 1.5-2 ماہ بعد، تو قربانی کے گوشت کے متعلق یہ آیت ہے، اور قربانی کے خون کے متعلق اس آیت کریمہ میں ذکر ہے کہ جب انسان اللہ کی راستے میں قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت تو نہیں پہنچتا، اور یقیناً نہیں اللہ کے پاس ہمارا گوشت تو نہیں جاتا، گوشت ہم خود کھاتے ہیں یا غریبوں مسکینوں کو دے دیتے ہیں یا پھر اپنے جو اعزہ و اقارب ہیں ان کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے راستے میں جب قربانی کی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا چیز پہنچتی ہے، یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی، اب ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے کہ کسی کے لیے اگر کھانا بنایا جائے، کسی کے لیے اگر بکری یا بکرا ذبح کیا جائے، کوئی جانور کسی کے لیے ذبح کیا جائے، اگر وہ نہ کھائے تو ہم کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا فائدہ ہی نہیں، یا وہ کھائے جا کر گھر لے جائے گوشت، یا اس کے گھر گوشت پہنچا لے جائے، کوئی حصہ اس کو لینا چاہیے اس جانور میں سے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، لیکن نہ اللہ تک خون پہنچتا ہے نہ اللہ تک گوشت پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تک نہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خون پہنچتے ہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچ جاتا ہے۔ تو دل کے ساتھ تم نیت کرتے ہو کہ ہم اس لیے قربان کر رہے ہیں اس جانور کو اللہ کے راستے میں کہ اے اللہ آج تیرا حکم ہے کہ تو جانور ذبح کر، تو میں نے جانور ذبح کر دیا، آج تو نے جانور کا سر مانگا تو میں نے جانور کا سر دے دیا، اگر تیرے دین کو ضرورت پڑی تو میں اپنا سر بھی تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ اس جذبے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ جذبہ پہنچتا ہے، اس نیت کے ساتھ، جو حسن نیت جو ہے اس کو ضرور ہر لمحے ہر چیز میں جو ہے وہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک تو مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تو اس کا مختصر الفاظ ہے، اگرچہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مشہور ہے وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، صرف نیت پر اعمال کا دار، جتنا عمل کرو گے اگر نیت اچھی نہیں ہے تو پھر اس کا تمہیں کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا، اگر نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر حدیث پاک ہے، حضرت
جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، آپ نے فرمایا کہ ایک غزوہ میں ہم سرکار کے ساتھ تھے، کسی جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فقال ان بالمدینہ رجالا ما سرتم بصیرا ولا قطعتم وادیا الا اقوام معکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کوئی بھی چلنا نہیں چلتے، مثلا دشمن کے خلاف ایک قدم بھی تم اٹھاتے ہو وہ بھی، اور ایک وادی سے دوسری وادی تک کا سفر کرتے ہو، جتنا تمہیں اجر ملتا ہے مدینہ شریف کے اندر اس وقت تمہارے کچھ بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا ثواب عطا فرما رہا ہے، مجاہدین کو جو ثواب مل رہا ہے، جو مدینہ میں بیٹھے ہیں ان کو بھی اتنا ہی ثواب مل رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ ان کو کیوں ثواب مل رہا ہے؟ ہم جہاد کر رہے ہیں، ہمارا وہاں پر جان خرچ ہو رہی ہے، مال خرچ ہو رہا ہے، ہمارا وقت ہے، قیمتی وقت ہے، وہ بھی ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ہمیں جتنا مل رہا ہے ان کو کتنا کیوں مل رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبسهم المرض، ان کو مرض نے روک دیا، ان کا دل تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، اللہ کے راستے میں ہم جہاد کریں، دل کے ساتھ وہ تیار تھے، لیکن اگر نہیں آ سکے تو صرف ایک عذر کی بنیاد پر نہیں آ سکے، ان کا دل تھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں ہم، مرض نے ان کو روک دیا، مرض کے پیش نظر ان کو جو ہے وہ جہاد میں شرکت نصیب نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کے پیش نظر جتنا تمہیں ثواب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں بیٹھ کر انہیں بھی ثواب عطا فرمایا۔ تو یہ ہے ایک نیت کا اچھا ہونا، تو یہ نیت جو ہے یہ ضرور اچھی ہونی چاہیے، اور علم نیت پر علامہ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے الاربعین النوویہ جو خود لکھی اور اس کی شرح پر خود لکھی، اس کے اندر انما الاعمال بالنیات، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک عرض کیا آپ کی بارگاہ میں، حضرت سیدنا فاروق اعظم سے بڑھی ہے، اس کی وضاحت میں انہوں نے تقریباً 10 کے قریب صفحات لکھے کہ نیت کو کس انداز میں رکھنا چاہیے، نیت کو انسان کس انداز میں عبادت کے وقت کس وقت نیت کس طرح کی نیت کرنی چاہیے۔ تو آپ نے اس کا میں خلاصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس خلاصے کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہ دے، اللہ کی سزا کی ڈر کی وجہ سے وہ عبادت کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ذالک عبادت العبید، یہ غلام کی عبادت ہے، جس طرح غلام اپنے آقا سے ڈرتا ہے سزا کی وجہ سے، اس کو اپنی سزا کا ڈر ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیسرا بندہ اللہ کی عبادت وہ کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس فرمان کی تشریح کرتے ہوئے علامہ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذالک عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے، یہ تاجروں والی عبادت ہے کہ ہم عبادت کریں گے اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما، عدلے کا بدلہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہم عبادت کریں گے اس کے بدلے ہمیں لالچ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے، تو یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے حیا کی وجہ سے عبادت کرتا ہے کہ میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، مجھے چاہیے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس نے مجھے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے مجھے چاہیے کہ میں اسی کی عبادت کروں، جو صرف اللہ کی حیا کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں ذالک عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے جو کوئی خوف اور کوئی لالچ دل میں نہیں رکھتے۔ حالانکہ خوف اور لالچ جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے دل کے اندر لالچ اور غصہ ایک ہے، یہ دو چیزیں اگر کسی کے دماغ کے اندر یا کسی کے جسم کے اندر موجود ہے تو کوئی اچھی صفت اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو ہے خوف کی وجہ سے عبادت کرنا اور لالچ جنت کی وجہ سے جو عبادت کرنا، اس کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ ایک غلام کی عبادت ہے اور ایک تاجر کی عبادت ہے۔ آزاد بندہ جو ہے عبادت اس لیے کرتا ہے تاکہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے، میرے رب کی رضا مجھے نصیب ہو جائے۔ اس پر آپ نے سرکار کی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث پاک آپ نے رپورٹ کی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت سرکار سے پوچھا کہ سرکار نے لمبا قیام کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، لمبا قیام فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو آپ کے حتیٰ تورمت قدماہ ہو، سرکار کے پاؤں مبارک میں جو ہے وہ سوجن آ گئی، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے، تو آپ نے
عرض کی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، آپ نے عرض کی کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے آپ کی امت کے گناہ بخشے ہیں، آپ کے تو صدقے اور لوگوں کے گناہوں کی بخشش ہونی ہے، آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ کی عرض پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور سارے نبیوں کو مجھے سرداری عطا فرمائی، جنت کا مجھے سردار بنایا، دنیا کا مجھے سردار بنایا، کائنات کو میرے قدم کے نیچے اللہ تعالیٰ نے حشر عطا فرمانا ہے، میرے کہنے پر سورج واپس آتا ہے، میرے کہنے پر درے انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں؟ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکوں، مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے، نہ جنت کا مجھے لالچ ہے، نہ اس کی سزا کا خوف ہے، نہ میں سزا کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہوں، نہ میں جنت کی لالچ کی وجہ سے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ تعالیٰ کے جب شکر گزار بندوں کی فہرست ہو تو ان کے اندر سر فہرست نام محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے نیت، ہر مسئلے میں نیت کا۔ تو اس عنوان کے شروع میں علامہ شرف الدین نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس جتنی بھی آیات کریمہ ہیں اور جتنی بھی احادیث ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو باب الاخلاص و اقرار نیت کی جلیل اعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان آیات جن کا میں تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے بیان کر پایا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں کا اور ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان تمام اعمال، تمام اقوال، جب انسان کوئی عمل کر رہا ہو، انسان جب کوئی بات کر رہا ہو، اور جب انسان کے جو حالات ہوتے ہیں، چاہے ظاہری حالات ہوں چاہے باطنی حالات ہوں، تمام کے تمام جو ہے وہ حالات میں انسان کو اپنی نیت کو بھی حاضر رکھنا چاہیے اور دل کے خلوص کو بھی حاضر رکھنا چاہیے، تبھی انسان کی عبادات جو ہیں وہ قابل قبول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر کام میں خلوص نیت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر تمام عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔